ایک نجی چینل پر دوران پروگرام پاکستان تحریک انصاف کے رہنما مسرور سیال پشاور بس ریپڈ ٹرانسپورٹ کا معاملہ اس پہ گفتگو ہو رہی تھی اور یہ پی ٹی آئی کے رہنما طیش میں آ گئے اور سینئر صحافی اور کراچی پریس کلب کے صدر امتیاز فاران کو انہوں نے تشدد کا نشانہ بنا دیا۔ گزشتہ روز کراچی پریس کلب کی گورننگ باڈی نے پریس کلب میں منعقدہ ہنگامی اجلاس میں سخت مذمت کی اور تشویش کا اظہار کیا۔ یہ ویڈیو آپ ملاحظہ کیجئے، یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ایک لائیو پروگرام کے دوران۔ کراچی پریس کلب کی جانب سے جاری پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ صحافیوں اور صحافتی اداروں کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے منظم تشدد کے واقعات کا تسلسل سے یہ جو واقعات پیش آ رہے ہیں یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پالیسی کے تحت ہو رہا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی اس کے اوپر رد عمل دیا ہے اور نعیم الحق نے جو پی ٹی آئی کے رہنما مسرور سیال ہیں ان کی مذمت بھی کی ہے، ان کے اس عمل کی۔ اسی سارے معاملے پہ ہم اپنے پینل سے سوال کریں گے۔ ہمارا سوال اس طرح سے ہے، تحریک انصاف کے رہنما کا لائیو پروگرام میں کراچی پریس کلب کے صدر پر تشدد سے ثابت ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا رویہ فیشسٹ ہے۔ بلاول بھٹو، تحریک انصاف کے رہنما کا رویہ تلخ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ مظہر عباس صاحب کی طرف سب سے پہلے جائیں گے۔ مظہر صاحب، معمولی واقعہ نہیں تھا، الفاظ کے اوپر تو ہم بحث ہوتی ہوئی باتوں میں تو سنتے ہی ہیں، لیکن یہاں پہ لمٹ کراس ہوئی ہے، کیا وجہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، ایک تو ظاہر ہے ایک عدم برداشت ہے ہی ہے ہمارے اندر۔ دوسرے یہ کہ ہماری پارٹیز، مجھے تعجب ہے کہ ہماری پارٹیز ان چیزوں کا نوٹس نہیں لیتی۔ یعنی جو فواد چودھری والا واقعہ ہوا تھا اس پہ بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عمران خان نوٹس لیں گے، عمران خان اس پہ وضاحت طلب کریں گے، باقی چیزیں تو چھوڑ دیں۔ یہ جو واقعہ ہے یہ صرف امتیاز فاران میٹر نہیں کرتا، یہ ڈائریکٹ پنچ ہے کراچی پریس کلب کے اوپر، یہ ڈائریکٹ، اور کراچی پریس کلب کو کا یہ جو صورتحال ہے اس کو یہ بالکل ناقابل برداشت ہے۔ اگر ان کو کوئی شکایت تھی، کوئی بھی تھی، تو وہ بالکل اس کا موقف سامنے آنا چاہیے تھا ان کا، لیکن جس طریقے سے فزیکلی مارا گیا ہے، اور اس پہ آج تک کم سے کم مجھے نہ وزیر اطلاعات کی کنڈمنیشن نظر آئی ہے اور نہ عمران خان کی۔ آپ تحقیقات کرا لیں اس چیز کی اور اس چیز کو روکیں، خدا کے لیے اس چیز کو روکیں، ورنہ بہت خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے۔ یہ مزید خراب ہو سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے وزیر اعظم صاحب کو خود اس کا براہ راست نوٹس لینا چاہیے۔ حسن نثار صاحب، ابھی تک تو اس واقعے کے اوپر کوئی حکومت کی طرف سے بیان نہیں آیا، مذمت بھی نہیں کی گئی، کیا وجہ آپ کے خیال میں اس کی؟ دیکھیں، بنیادی طور پہ نا آپ کا جو اجتماعی آپ کا کلچر اور آپ کا اجتماعی رویہ اسی طرح کا ہے۔ اس چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو جاتے ہیں، ماں غصے میں آ کے بچے مار دیتی ہے، باپ غصے میں آ کے بیوی کو مار دیتا ہے، بچے نہر میں پھینک دیتا ہے۔ مطلب ایب نارمل سے لوگ ہو گئے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بتدریج نوبت یہاں تک پہنچی ہے۔ ایک تو اس بات پہ اب ریئیکٹ کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حرکت کا پس منظر کیا ہے۔ اب جس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے ان صاحب نے کتنا پرووک کیا، کیا کہہ دیا، کون سی گالی بکتی، مجھے نہیں پتا، بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا۔ ٹھیک ہے، میں یہ بھی نہیں جانتا کہ تحریک انصاف کا یہ جو بندہ ہے جس نے یہ حرکت کی ہے کون ہے، مجھے نام سے واقف نہیں تھا میں، کوئی مریض تو نہیں ہے بیچارہ۔ جیسے بائی پرسنلی نو کہ ہی واز گوئنگ تھرو ہیل۔ جب نعیم الحق نے وہ دانیال عزیز والی حرکت کی ہے تو آئی ایگزیکٹلی نو، حفیظ اللہ صاحب کو بھی پتا ہوگا، وہ بہت ہی خوفناک مراحل سے گزر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا یہ کوئی ہائی بلڈ پریشر کا کوئی مریض تو نہیں ہے، کوئی اب نارمل تو نہیں ہے، کوئی پاگل تو نہیں ہے، کھسکا ہوا تو نہیں ہے۔ اینڈ آن ٹاپ دیکھو، جب دن رات آپ کو گالی پڑ رہی ہو، اب میں آخری بات کنکلوڈ کر رہا ہوں، میں باٹم لائن، دن رات اگر میرا تو کوئی تعلق ہے نہیں سوائے اس کے کہ میں نے ایک اوپینین میکر کے طور پہ، میں چونکہ تنگ تھا ان دونوں سے، یہ عمران کو بھی پتا ہے، میں کہا بھی کرتا تھا، میں نے کبھی یہ چھپایا نہیں، حفیظ اللہ صاحب کو بھی پتا ہے بہت اچھی طرح اس بات کا کہ چونکہ وہ دونوں بہت گئے گزرے تھے، ان کی پرفارمنس، تو اس لیے میں بہرحال مجھے بھی جب لوگ کہتے ہیں میں زد ہو جاتا ہوں۔ اب جس کمیونٹی میں میں رہتا ہوں یہاں سے مین گیٹ تک، اٹس اے ویری اسمال گیٹڈ کمیونٹی، تو مجھے جب لوگ ہاتھ دے دے کے روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں جی کیا ہو رہا ہے، اچھا دن رات آپ کو گالی پڑ رہی ہو، آپ پہ نکتہ چینی ہو رہی ہو، تنقید ہو رہی ہو، آپ کے پاس جواب بھی کوئی نہ ہو، تو آدمی چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن حسن صاحب، کوئی یہ آپ جیسا حکومتوں کے کوئی اوپر تو ہوتی ہے بہت مضبوط اعصاب کا بندہ ہو۔
हसन साहब, हमेशा से हुकूमतों के ऊपर तनकीद होती आई है हर तरफ से। इनकी तो, और नहीं भाई, इनकी तो ना कोई तालीम है, ना तरबियत है, ना ग्रूमिंग है, ना तजर्बा है, ना एक्सपोजर है, और पे दिन रात हर तरफ से गाली पड़ रही है। कोई नालायक का उन्होंने विरद शुरू किया हुआ है। तो एक ओवरऑल बंदे का, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू जस्टिफाई एट ऑल, ठीक, मैं तो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज की तरफ इशारा कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों से पूछ लें आप, मैंने तो इधर उधर इशारे किए हैं। सही। न्याजी साहब, एक हुकूमत ऐसी भी थी माजी करीब की जो एग्जांपल हमने देखी, जिसको कंटेनर पे खड़े होके एक इतने बड़े लीडर क्या कुछ नहीं कहा करते थे, वैसा रवैया हमें नहीं कंपैरेटिवली देखने में आया जितने वाकयात इस हुकूमत में हो चुके हैं, सहाफ़ियों के साथ भी और पॉलिटिकल अपोनेंट्स के खिलाफ भी। क्या वजह आपके ख्याल में? अब सर मैं दो फिक्रे से ज़रूर पिछली गुफ्तगू में ऐड करूंगा, क्योंकि आपने एब्रप्टली मेरा ख़त्म कर दिया था। एक तो यह कि शहबाज शरीफ साहब ने किसी के पैसे जाते हुए कहा कि ये APC बजट के ऊपर कर रही है। मेरा शहबाज शरीफ साहब ये क्वेश्चन है कि अगर बजट अच्छा हो जाता और बिल्कुल अवाम की जो है उसके ऊपर उम्मीदों पे उमंगों के मुताबिक होता, तो आप APC आपके लिए नज़दीक जो थी उसकी ज़रूरत नहीं थी। तो ये बात ज़हन में रखें। दूसरी बात यह कि देखें, एक मुल्क के अंदर जो एब्रेशन होती है ना, उसको ठीक करना ज़रूरी है। जब तक आप जमहूरियत को कंपैटिबल नहीं बना सकते कि ये इलेक्शन फर्ज दोबारा करा लें, फिर वही इलेक्शन हो जाए, तो फिर ये क्या करेंगे? तो इसलिए ये बुनियादी बात है कि एक तो इलेक्शन के निज़ाम को भी फूल प्रूफ बनाए, और ये जो मुतालबात हैं कि हम जा रहे हैं, हम आ रहे हैं, इसकी बजाय APC को अंडरमाइन ना करें अगर आप इसको कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है और आप लंका ढा सकते हैं इस हुकूमत की। ये देखें, जहाँ नईमुल हक साहब मसलन आप देखेंगे जो ज़बान है, खुदा गवाह कि एक अरसा हुआ है ये बाजारी ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, एक अरसा हुआ है ये तशद्दुद इस्तेमाल कर रहे हैं। नईमुल हक साहब ने आज से 10-12 साल पहले 2006 की बात है कि ये लाइव प्रोग्राम में गिलास उठा के साथ वाले बंदे के मुंह पे दे मारा था। बिल्कुल हुआ था। ये जिसको कहने वो जो तवाज़न है ना, ये तवाज़न नहीं, इन्होंने गालिम गलोच का गंदा कल्चर किया। जब ये शुरू में आते थे तो मुझे जब लोग कंप्लेंट करते थे, मुझे इमरान खान 2002 के इलेक्शन में कैंपेन चला रहे थे, जब ये आते थे तो इमरान खान साहब स्टेज पे डंडा उठाना शुरू कर दिया कि मैं डंडा बल्ला मैं ये मारूंगा। जब आप इस तरह की बात करते हो तशद्दुद आम होता है। खुदा के वास्ते तशद्दुद जो है उसको खत्म करें, पाकिस्तानी पार्टी का कल्चर है आपके ख्याल में? न्याय साहब, ठीक है, आपको पॉइंट आ गया। भट्टी साहब अफजाई कर रहे हैं जो तशद्दुद में उनका निजाम बन रहा है, तो तशद्दुद को सही है, हौसला अफजाई की वजह से आपके ख्याल में भट्टी साहब खत्म हो जाएगा। ठीक है भट्टी साहब, वैसे इज्तिमाई रवैये की हसन साहब बात कर रहे थे, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये ओवरऑल इज्तिमाई रवैया है या खास तौर पे इस पार्टी से बहुत चीजें हो रही हैं? फवाद चौधरी साहब वाला वाकया भी सामने है, और सबसे बढ़कर फैसल वावड़ा साहब एक के बाद एक फैशिस्ट किस्म की बात कर रहे हैं, और एक और उनका वीडियो जो कौमी असम्बली का है वो बहुत गर्दिश कर रही है आजकल। देखिए, पहली बात है, बिलावल ने बिल्कुल ठीक कहा है, और क्रेडिट गोज़ टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड बिलावल के उन्होंने उन पर हम कितनी तनकीदें करते हैं, कितना उनके साथ बहस मुबासे होते हैं, कभी उन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया, और कभी वो उन्होंने नज़्म ज़ब्त नहीं तोड़ा, और अपने उन्होंने वो इमदाद पताफी वाला भी किया। और कल उनकी असम्बली में वो दुआ भुट्टो और एक और खातून आपस में लड़ झगड़ रही थी, मुझे उम्मीद है उस पर भी एक्शन लेंगे। दूसरी बात है, ये मंसूर अली खान है, एक्स डिस्ट्रिक्ट सदर मलीर, गो के इनको 14 दिन का नोटिस दे दिया है, तहरीक इंसाफ ने पार्टी मेंबरशिप मुअत्तल कर दी है। अरशद दाद सेक्रेटरी जनरल जो हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने ये नोटिस दिया है। लेकिन अफसोसनाक है, शर्मनाक है, जब आपको कहा करते थे ना, जब आपका लीडर कंटेनर पर खड़ा होकर कह रहा हो, ओए बेशर्मो, ओए तुझे शर्म नहीं आती, ओए फलाने, तो उसका नतीजा नीचे आकर यही निकलता है। इमरान शाह का थप्पड़, नईमुल हक का थप्पड़, फवाद चौधरी साहब का थप्पड़। प्लीज़ एक थप्पड़ चौक बना दें जहां हम सारे आके लाइन में लग के अपनी अपनी बारी पे थप्पड़ लग सके, क्योंकि बड़ा रश है, हम मजदूर हैं, काम भी करने हैं, अपने अपने नौकरियां भी करनी है, हमें घर भी हैं, तो हम तब्दीली के बाद हमें थप्पड़, यानी वो रश ना पड़े। मंगल बाजार जाते हैं वहाँ रश होता है, बिल जमा करवाने जाते हैं वहाँ रश होता है, तो वहाँ लाइन हो, प्रॉपर हो कि VIP थप्पड़ साइड पे, जो पहले थप्पड़ मरवाना चाहता है वो इस तरफ, जो छोटे थप्पड़ वाला है वो इस तरफ। ये गालम गलूच, बद जुबानी, बद गुलामी, मेरी आज बात लिख लें, ये थप्पड़ वापस आएंगे हजूर, जिन्होंने थप्पड़ मारे हैं ये वापस आएंगे। ये वक्त बड़ा बेरहम होता है, वक्त एक सा नहीं रहता। अपने इर्द गिर्द इबरत की मिसालें देखें, इबरत बने लोग देखें।
وہ صاحب کہاں ہیں جو اور ان صاحب سے میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ صاحب کہاں ہیں جو ہمیں روز ریاست مدینہ کے بھاشن دیتے ہیں؟ وہ کدھر چلے جاتے ہیں اس وقت؟ ریاست مدینہ میں جانور پر تشدد نہیں کیا جاتا تھا، جانور پر تشدد ناقابل قبول تھا، یہاں تو انسانوں کو سر عام مارا جا رہا ہے۔ احساس وزارت بنانے سے انسانوں کی احساس نہیں ہوتا، قائد محترم احساس پیدا کریں اپنے اندر۔ اگر یہ تھپڑ آپ کے بیٹے کو لگ جائے، ان میں سے کوئی مارے، تو میں پھر دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے چپ رہیں گے۔ ہم بھی کسی کے بیٹے ہیں، ہم مارے کھانے والے بھی کسی کے بیٹے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ بالکل بھٹی صاحب، اور معیشت سنبھل نہیں رہی، گورننس ہو نہیں رہی، وعدے پورے کر نہیں رہے، مہنگائی بے روزگاری حد پر ہے، اور کچھ لوگ مہنگائی بے روزگاری سے مر رہے ہیں، کچھ کو آپ مار رہے ہیں۔ افسوسناک ہے، شرمناک ہے۔ اس معاملے کے اوپر بھٹی صاحب پیپلز پارٹی کی ایگزامپل بھی دے رہے ہیں کہ ان کے ہاں بہت باتیں ہوتی ہیں لیکن ایکشن بھی فوری لیا جاتا ہے، اور اس طرح کا ری ایکشن کبھی نظر نہیں آیا۔ میمل آپ کی طرف آئیں گے، جس طرح کہا بھٹی صاحب نے کہ لیڈر کا جو رویہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی یہ باتیں آگے جا کے آتی ہیں لوگوں کے اندر، یا آپ کے خیال میں انڈیویجولز کی اپنی یہ کام ہے یا ان کا اپنا رویہ ہے جس کی وجہ سے یہ واقعات پیش آ رہے ہیں؟ اب سب سے پہلے تو میں کہوں گی کہ نعیم الحق صاحب کی جو ٹویٹ ہے نا وہ ویسے بڑی آئرونک ہے، یعنی کہ انہوں نے خود دانیال عزیز کو منیب کے شو کے اوپر تھپڑ ماری تھی اور اس کی آج تک معافی تلافی نہیں کی، کچھ بھی نہیں کیا، نہ پارٹی کی طرف سے اس چیز کا رد عمل آیا تھا۔ اس سے پہلے وہی گلاس پھینکنے کا بھی واقعہ جو ہے شہزاد اقبال کے پرانے شو پہ ہوا تھا۔ اچھا اب آ جائے کہ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے ابسا کہ پارٹی کی اپنی لیڈرشپ پرائیویٹلی اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے اور انکریج کرتی ہے۔ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی کچھ عرصہ پہلے بتایا کہ سینٹ کے اندر عمران خان صاحب یہ سننے میں آیا کہ انہوں نے یہ اپنی پارٹی کو کہا کہ آپ لوگ سینٹ کے اندر کیوں چپ کر کے سب کچھ سنتے ہو، بدتمیزی کرو، اپوزیشن کو ٹف ٹائم دو، گورنمنٹ کہہ رہی ہے۔ اور اس کے بعد جی بالکل اس کے بعد رضا ربانی صاحب والا واقعہ ہو گیا۔ اچھا رضا ربانی صاحب والا واقعہ جو بھی ہوا، یہ جو جرنلسٹ، یہ خالی جرنلسٹ تک محدود نہیں ہے، یہ تو کسی کو بھی جو ان پہ کرٹیسزم کرے گا نا یہ کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بلاول بھٹو صاحب کی بات ٹھیک ہے، یہ فیشسٹ رجیم میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی چیز پسند ہے اپنے اوپر تنقید نہیں برداشت کرتے، کہتے ہیں نیشنل اسمبلی میں نہیں آؤں گا اگر اپوزیشن بدتمیزی کرتی ہے، سلیکٹڈ پی ایم نہ کہیں کیونکہ یہ وہ صحیح نہیں ہے لفظ۔ تو اس طرح کی چیزیں اپنے پہ برداشت نہیں ہوتی، دوسروں کو تھپڑ مار رہے ہیں، کبھی مکے مار رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، مطلب یہ چیزیں انہیں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اور اس کی وجہ ہے کہ پارٹی کی لیڈرشپ انکریج کرتی ہے، جب تک پارٹی کی لیڈرشپ ان کو کنڈیم نہیں کرے گی، جب تک وہ ان کو کوئی شو کاز نوٹس یا کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرے گی، سخت ایکشن نہیں لے گی، یہ کبھی نہیں ختم ہوگا۔